أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر صلوات محمد وعلی محمد پر سامعین محترم عزاداران مظلوم کربلا جو آج گزشتہ مجلس میں زوجہ علی ابن مظاہر کے بارے میں اور زوجہ عبداللہ ابن دختر عبداللہ ابن عفیف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوئی اور آج آپ نے دیکھا ان کا کردار آل محمد سے دفاع کرنا اور عشق اہل بیت، اخلاص، دینداری، احساس مسئولیت اور شوہر کی اطاعت، ادھر سے امام کی اطاعت۔ آج آپ کے خدمت میں اصل یہ دیکھنا ہے کہ اب تک جو باتیں ہو گئی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے، خواتین کا ذکر ہوا، کردار کا، کچھ ان کے ازواج کا بھی ذکر ہوا، تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس زمانے میں وہاں ہوتے تو آیا ہم بھی بھاگ جاتے، بک جاتے، خوف حراس سے دور ہو جاتے، یا پیغمبر اور زمانے وقت امام وقت کی اطاعت کرتے؟ یہ دیکھنا ہے عزیزو۔ یہ یاد رکھیں، یقیناً آل محمد کے محب تھے، محب نہ ہوتے تو 4000 امام ساتھ میں لے کے آئے بھی تھے، خوشے میں 4000 نامے نہیں لکھتے امام کے خدمت میں، محب تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ عوامل کامیابی جو قرآن نے 6 عوامل بیان کیا ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اہل بیت کی نسبت سے پختہ نہیں تھا، خدا کی نسبت سے پختہ نہیں تھا، اطاعت کے حوالے سے ضعیف تھے، ثابت قدم نہ تھے، اختلاف کے شکار تھے۔ جب اختلاف کا شکار ہو، ثابت قدم نہ ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول نہ ہو، اطاعت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، جو 6 عوامل قرآن نے بیان فرمایا ہے نہ ہو، تو بلا شک و شبہ وہ آئین وقت، جب وقت آتا ہے نا مشکل وقت، یا بک جاتا ہے یا یہ جو ہے خوف حراس سے، اس سہانے سے، اس واقعے سے دور ہو جاتا ہے۔ شک شبہ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے اس زمانے میں ہوتے تو آیا ہم بھی ایسا کرتے یا نہیں کرتے۔ ابھی یہ زمانہ امام قائم اعلی محمد کا جب زمانہ آئے گا تو اس کے لیے ہمیں کربلا در حقیقت میں زمینہ ہے انقلاب قائم اعلی محمد کے لیے۔ دیکھیں قائم اعلی 113 افراد ان کے کمانڈر جب ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے، یہ مشہور ہے نا قول، تو ان میں سے 50 خواتین ہوں گی۔ وہ خواتین پہنچی ہوئی حضرت فضہ
जैसी पहुंची हुई ख़वातीन होंगी, कि ऐसी ख़वातीन होंगे, ऐसे अफराद होंगे, ऐसे कमांडर्स होंगे, वो क़ब्र के वाक़यात और हशर के वाक़यात तमाम बता रहे होंगे, इल्मी हवाले से इतने उरूज पे होंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो लेकिन अजीज़ों, जैसे कोफे के अफराद थे ना, इसी तरह से इधर भी वो अफराद जो अपने आप को कायम आल मोहम्मद के अहल में से समझते थे, कान मिन अहली, वो क्या कहेंगे, इर्जा मिन हैथु जिअता फला हाजत लना बनी ख़वातिमा। अब हमने जायदादें बनाई हैं, मकान बनाए हैं, हमने ख़ुद से देखिए, मैं एक मरतबा पहले भी आपके खिदमत में अर्ज़ किया था, आला मोहम्मद के ज़माने में लोग आते थे अपने अक़ीदे के हवाले से, अक़ीदा पूछते थे आला मोहम्मद से, इमाम सादिक़ से, इमाम रज़ा से वग़ैरह वग़ैरह, ये अपना रसूलुल्लाह बताइए हमारा अक़ीदा आपके निस्बत से इस तरह से है, आया सही है या नहीं है। अगर सही है तो तायद फरमाते थे, सही नहीं होने की सूरत में उन्हें उनकी इस्लाह फरमाते थे। वाज़ह हुआ नहीं हुआ, मैंने उस दिन आपके खिदमत में बता दिया ना, खरजतुल इस्लाह उम्मत जद्दी, उम्मत की इस्लाह के लिए मैं निकल रहा हूँ। एक इस्लाह है, अक़ीदा है, अक़ीदा का इस्लाह। आजकल का दौर ऐसा दौर है जो चाहता है वो एक अलग सा अक़ीदा बना लेता है, बजाय इसके कि किसी मुज्तहिद से, आलिम से पूछें कि आलिम दीन या मुज्तहिद बुज़ुर्गवार बताइए कि हमारा अक़ीदा आला मोहम्मद के निस्बत से सही है या नहीं। कोई गाली बन जाता है, कोई नुसैरी बन जाता है, कोई तशद्दुद सलासा का क़ाइल हो जाता है। अजीब व गरीब निज़ाम है ये। वाहिद इताअत हो ना आला मोहम्मद से, मन अरफ़हुम फ़क़द अरफ़ अल्लाह। अमीर अल-मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मन अरफ़, जिसने खुदा को पहचान, आला मोहम्मद को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। व मन जहिल अनहुम फ़क़द जहिल अल्लाह, जो आला मोहम्मद से जाहिल रहा वो खुदा से जाहिल रहा। इसीलिए कुन्तु कंज़म मख़फ़ी, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा अपना तारुफ़ कराओ, अपने को पहचानवाओ, मैंने आला मोहम्मद को खल्क़ कर दिया ताकि इसी मतलब की तरफ अमीर अल-मोमिनीन इशारा फरमा, ताकि उनके ज़रिए से मुझे पहचाना जाए। इसीलिए अमीर अल-मोमिनीन फरमाते मन अरफ़हुम फ़क़द अरफ़ अल्लाह, जिसने आला मोहम्मद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। वमन जहिल बिहिम फ़क़द जहिल अल्लाह, जो आल मोहम्मद से अनहुम, वमन जहिल अनहुम, जो आल मोहम्मद से जाहिल रहा वो खुदा से जाहिल रहा। ये वो आल मोहम्मद ज़वात हैं, इन्हीं के ज़रिए से खुदा तक इंसान पहुँच सकता है। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। देखिए ये अगर मुझ तक पहुँचना चाहते हैं ना, एक रास्ता है, आपकी इत्तिबा करें। आपकी इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा, खुदा उनको दोस्त रखेगा। खुदा दोस्त रखने का माना क्या है, यग़फ़िर लकुम, आप उनके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। बस मेयार क्या है, इताअत है। जब मोहब्बत होगी तो इताअत होगी ना, आपकी मोहब्बत मुअद्दत में बदल जाएगी तब इताअत होगी, मोहब्बत के अलावा इताअत किस तरह से। बस अजीज़ों, वही अफराद जो अपने आप को, और पूछा जाएगा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर से पूछा गया, मौला बताइए कि उस ज़माने में क्या होगा, क्या आसानियाँ होंगी, आसाइशें होंगी, इंशाअल्लाह सुकून से रहेंगे। कहाँ, आया कोई खून नहीं बहेगा? नहीं। अगर आसानियाँ होती, आसाइशें होती तो ज़ुहूर पैगंबर के बाद होती। कितनी मुश्किलात आई। शाब अबू तालिब में 3 साल तक मुसलसल इक़्तिसादी मुआसरे में रहें और दरख्त के पत्ते चबाते रहें, यह आलम था। तो यकीनन अफजल है, यकीनन क़ाइम आल मोहम्मद के ज़ुहूर में भी मुश्किलात आएंगी। जब मुश्किलात होंगी तो जिनका अक़ीदा सही था, जो करबला में था ना, कि पहले इन्होंने ख़त लिखा इमाम को, फिर गए, कोई बिक गया तो कोई खौफ के हरास की वजह से दूर हुआ, इसी तरह से होगा। फिर वहाँ पर अहल कहने वाले कहेंगे अभी हमें आला मोहम्मद की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए, अब हमने एक अलग सा अक़ीदा बनाया है, आपकी हमें ज़रूरत कैसी होगी जब तुमने इतनी जायदाद बनाई है, दौलत बनाई है, अच्छा मकानात बनाए हैं, तो यकीनन आला मोहम्मद की ज़रूरत नहीं होगी। आज़ीज़ो याद रखो, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत में बता दूँगा, आला मोहम्मद के पास पैसा नहीं होने वाला, पैसा था लेकिन पैसा खर्च करते थे, गुरबा को देते थे, मिस्किनों को देते थे, फ़लाँ को दिया करते थे। वो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला कल की मजलिस में हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं आप लोगों के खिदमत में चंद नमूने इसके बयान करूँगा।
अजीज़ो, अभी हमें यही वजह है, आल मोहम्मद देखें ہم سے اتباع چاہتے ہیں، اتباع کریں گے نا تو آل محمد ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں، آل محمد آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ کوفے میں یا ادھر عراق میں ایک شخص بندے خدا ہمیشہ کہتا یا آل محمد قائم آل محمد یا ہم زمان کب ملاقات کرائیں گے، گھومتا رہتا تھا، ہمیشہ یہی ورد کرتا تھا جملہ، کب ملاقات کرائیں گے، کب ملاقات کرائیں گے۔ ایک مرتبہ امام زمان آئے، آنے کے بعد کہاں جاؤ، فلان بازار میں فلان ایک زرگر ہے، انگوٹھی بنانے والے کو زرگر کہتے ہیں، ایک زرگر ہے، اس کے پاس جایا کرے، فارسی کا لفظ ہے، اس کے پاس جایا کرے، تو میں ہمیشہ اس کے پاس جایا کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اچھا دوسرے دن گیا، دیکھا تو آیا نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف خاتون آئی، آنے کے بعد کہا دیکھیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 5 یا 10 درہم کا یہ انگوٹھی لے لے اور مجھے درہم دے دے۔ اس نے کہا اماں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، آپ 10 درہم لگائیے، یہ 100 درہم کی بکے گی، 100 درہم۔ تو اب دیکھیں حالانکہ شرعاً اس سے لے لیتا تو جائز تھا، اس کی مشکلات، لیکن مومن اسے ٹل جاتی ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے نا، دوسروں کے لیے بھی اسی کو اچھا سمجھے، جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہ اسی کو اچھا سمجھے۔ تھوڑی دیر بعد امام آئے، کہا دیکھیں میں اس شخص کے پاس ہمیشہ آتا ہوں، تمہارا اپنا کردار ایسا بنا دو، اس طرح کا بنا دو، ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ ایک نکتہ، پوری دنیا کے روسا چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس آ جائیں، ہماری عزت بڑھے، ہمارا وقار بڑھے، لیکن آل محمد کہتے ہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہم ہماری اطاعت کرو، ہمارا کردار اپناؤ، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ عزیزو یہ ہے آل محمد، توجہ فرمایا آپ نے۔ بس کربلا میں تو ابھی دیکھنا یہ ہے گریبان جان کر کہ آیا ہم نے تیاری کری ہے، اب ایک اور انقلاب آنے والا ہے، اب کربلا کا انقلاب چل، ایک اور انقلاب آنے والا ہے، اتمام نعمت کا آخرین مرحلہ آنے والا ہے۔ تو اس وقت کے لیے ہم نے تیاری کری ہے یا نہیں کری؟ ہمارا معاشرے کن مصیبتوں سے صعوبتوں سے گزر رہا ہے، ہمارے بچے کس مشکلات سے گزر رہے ہیں، عقائد کے حوالے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، کبھی عقیدہ کے حوالے سے، کبھی اقتصادی حوالے سے، دیکھو کس مشکلات سے، جب مشکلات سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آیا ہم استقامت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید نے کسی بھی، یہ کربلا میں یہ تمام عوامل تھے، 6 عوامل بیان کیا ہے سورہ انفال میں، آیہ نمبر 43، 44، 45 آپ مشاہدہ فرمائیں۔ سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ، جب بھی ایمان والوں کوئی گروہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کے مقابلے میں آ جائے تو 2 کام کریں، فاثبتوا، ثابت قدم رکھو، ایک واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، آپ زیادہ ذکر خدا کرتے رہیں، شاید خدا آپ کو کامیاب کریں۔ 2 ثابت قدم اور ذکر الہی، توجہ چاہوں گا۔ اب کسی بھی تحریک، کسی بھی ثانیاً وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، خدا کی اطاعت کرے اور پیغمبر کی اطاعت کرے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلافات آپس میں نہیں کیا کریں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور یہ اشارہ ہے تذهب رِیحُکُم تفشلوا، اختلافات نہیں کرے، ارادہ جدی اور تصمیم جدی اور اخلاص سے آگے بڑھیں۔ دنیا کے خیالات ہو، ممکن ہے مال غنیمت مل جائے، فلان اس چیز کو چھوڑ دو، اخلاص سے آگے بڑھے۔ یہی اخلاص تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل، کیا مانا؟ علی کے اس ضربت میں اتنا اخلاص تھا، اگر اسے پوری کائنات کے اخلاص پر باندھ دیا جائے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اصل اخلاص ہے، اخلاص سے یہ ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ آپ نے سن لیا ہے، اگر ایک حسنہ عنایت کریں تو خداوند عالم 10 حسنے عنایت کرتا ہے۔ 10 حسنے کب عنایت کرے گا؟ آپ اس حسنے کو باقی رکھیں، اخلاص سے انجام دے دیں۔ وَإِلَّا وَلَا تُبْدِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، قرآن پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ منت گزاری سے صدقات کو ضائع نہیں کر دو۔ وَإِلَّا آپ نے نیکی کر لیا، پھر اپنے نیکی کو ضائع کر دیا، بھئی میں نے یہ کیا، جب آپ مشکلات میں تھے تو میں نے پیسے دیے، آپ گرے ہوئے تھے تو میں نے اٹھا لیا، اس طرح سے آپ کہیں گے تو آپ نے جو نیکی کری ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ چاہیں گے آپ؟
دیکھیں نا یہ کہ آیا ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا معاشرہ کن حالات سے، آیا کوفے کا جو معاشرہ تھا وہی ہے یا اس سے پست ہے، گیا گزرا معاشرہ ہے یا بہتر ہے، آیا ہمارے لوگوں کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عزیزوں، ہم جب کہتے ہیں کہ آپ آئیے عقیدے کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے فلان فلان ہم سے پوچھیں، اور حتیٰ ہم نے ایک سنٹر بنایا تھا وحدت المسلمین میں قرآن حوالے سے، وہاں تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، ہم نے کہا عمر کی قید نہیں ہے، آپ کوئی بھی آ کے شرکت کر سکتا ہے۔ اچھا ہمارا معاشرے میں کیا چھوڑو، جو بڑا ہوتا ہے نا تو چھوڑ دو، ہمارا وقت گزر چکا ہے، بچے پڑھے، چلو ادھر سے تو چلے جاؤ گے، عالم برزخ میں کیا کرو گے؟ عالم برزخ میں تمہیں پڑھایا جائے گا، توجہ چاہوں گا، عالم برزخ میں تمہیں پڑھایا جائے، بہتر نہیں ہے کہ وہاں پڑھنے سے یہیں سے ہی آپ پڑھ کے چلے جائیں اور عمل کر کے چلے جائیں۔ اور یہ عالم برزخ کو عالم تکمیل الاعمال کہتے ہیں، اعمال بھی ہیں، واضح ہوا نہیں ہوا؟ یہ حالات ہے معاشرے کا۔ اب دیکھیں وہاں انشاءاللہ میں شب عاشور کے مجلس میں بیان کروں گا، قرات ہے، میں بیان قرات ہے، قرآن کا تعلیم دینے والے تھے، معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے مار کھا گئے ہیں۔ ایک قرآن کا تعلیم دینے والا حسین کو چھوڑ رہا ہے، قرآن صامت کا تعلیم دینے والا ناطق کو چھوڑ رہا ہے، کمال نہیں ہے؟ یہ عقیدے کی وجہ ہے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں قرآن نے 4 عامل بیان کیے ہیں، فاثبتوا، اختلاف میں ثابت قدم رکھیں، ذکر خدا کریں، اور اس کے بعد اطاعت کریں اور اخلاص سے آگے بڑھیں، اور وصبروا ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھیں صبر سے کام لے، صبر کریں، خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ توجہ چاہوں گا، خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ وہاں اطاعت بھی تھی کربلا میں، اور اختلافات نہیں تھی، حسین کے سرکردگی میں کمانڈر عباس تھے، اچھا اطاعت تھی اور ثابت قدمی، اور اس کے علاوہ ارادہ جدی اخلاص سے امام کے، تبھی تو امام نے فرمایا نا اگر ایسی فوج نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی حسن کو ملے ہیں۔ اخلاص تھا تو کہا نا، اخلاص نہیں ہوتا تو امام ایسا نہیں کہتا، اخلاص تھا تو امام نے کہا۔ اچھا عامل شکست، یہ 6 عامل کامیابی ہیں جو کربلا میں تھے۔ کسی بھی تنظیم کو اگر فعال کرنا ہو، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہو، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یہ 6 جو قرآن نے بتا دیے ہیں ان پر عمل کریں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ بس اوقات آپ کم ہیں، وہ طرف زیادہ ہے، تب بھی آپ غالب آئیں گے، چونکہ آپ نے اصولوں پر عمل کیا ہے۔ اما عامل شکست 4 ہے، ایک ثابت قدمی نہیں کرنا، اختلاف کرنا۔ اب دیکھیں کوفے کے لوگوں میں ثابت قدمی نہیں تھا، اختلافات تھی، اور اس کے علاوہ پروپیگنڈا۔ جنگ احد کا معرکہ دیکھیں، جب افواہ پھیل گئی نا، یہ خبر پھیل گئی کہ بھائی خاتم الانبیاء شہید ہو چکے ہیں، تو اس سے، اس افواہ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے سرد ہو گئے، کمزور پڑ گئے، اور فرار کیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ علی اور 1-2 افراد باقی رہے، سب چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اختلافات اور ثابت قدمی نہیں ہونا اور پروپیگنڈا، اور ثانیاً مہم جنگ میں قوانین جنگی کا رعایت نہیں کرنا۔ امیر المومنین سے بھی کوئی دنیا میں کمانڈر ہو سکتا ہے، امیر المومنین کے زیر سرپرستی، پھر بھی جو امیر المومنین نے تعین فرمائے تھے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، چھوڑ کر چلے گئے، جس کے نتیجے میں دشمن غالب آ گیا۔ یہ حالات تھی کربلا میں۔ عزیزو، اور اس کربلا میں یہ چیزیں کوفے کے افراد میں، ان کے درمیان، اب دیکھیں اپنے آپ کو مقایسہ کریں کوفے والوں کے ساتھ، کہ آیا ہم بھی کوفے والوں، ایک شعار بھی بن چکا ہے، ما اہلکو فنیستیم فلان علی تنہا بھی مانت، یہ فارسی ہے کہ یہ ہم اہل کوفہ نہیں ہے کہ علی تنہا رہ جائے، واضح ہوا نہیں ہوا؟ اب کوفہ کی خصوصیات کیا؟ موقعیت، کوفے میں جب کاروان حسینی وارد ہوا نا، 3 طرح کے لوگ تھے۔ دیکھیں موقعیت کیا، وہاں 5 سال امیر المومنین نے حکومت کری تھی، اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے درس تبصیر دیا تھا، اور وہ وہی جگہ تھی کہ بعض ایسے افراد تھے جو آل محمد کو جانتے تھے، ان کا مقام کیا ہے، فرزند زہرا ہے، فلان فلان۔ بعض ایسے افراد تھے جو جانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کفار ہیں، خوارج تھے، کہ خروج کیا تھا حاکم وقت کے مقابلے میں،
پر تو انہوں نے ان کو ان کے اہل عیال کو اسیر کیا ہے۔ بعض کہتے تھے نہیں بس ایک جنگ تھی تو جنگ ٹل گئی اور اب بھی کوفہ ثبات پا گئی ہے، مستقر ہو گئی ہے، ایک نئی حکومت تشکیل پائے گی۔ یہی وجہ چونکہ آل محمد کے جاننے والے تھے اور چاہنے والے بھی کچھ تھے، جس کی وجہ سے حساس جگہوں پہ 10,000 فوجی تعینات تھی اور شہر کوفے میں اسلحہ کے ساتھ کسی چھری تلوار کے ساتھ داخل ہونا منع تھا۔ اور یہی وجہ تھی جب شہزادے نے خطبہ دے دیا نا، کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے خدمت میں ذکر کیا تھا، اس وقت ایک شخص تھا اور اس کی بیٹی تھی عبداللہ ابن عفیف، اس کی بیٹی اور وہ شخص تھا کہ جب تعریفیں شروع کری، آل محمد کی مذمت کرنا شروع کر دی ابن زیاد نے، تو وہاں پر اٹھا، کہا کذاب ابن الکذاب، جھوٹوں کا بیٹا، اور تم آل محمد کو کہتے ہو کہ وہ آل محمد جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، وہ آل محمد جن کے گھر جا کے سلام کیا کرتے تھے پیغمبر، وہ آل محمد جن کا گھر فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کو آپ ان کی مذمت کرتے ہیں آپ۔ جنگ ہو گئی، خلاصہ کلام یہ شہید ہوا اور اس کی بیٹی بھی شہید ہوئی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، زندان میں ڈال دیا تھا، عرصہ دراز بعد زندان سے آزاد ہوئی، خزائی نامی شخص سے اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس سے 6 بہادر بچے دنیا میں آئے۔ توجہ چاہوں گا، واضح ہوا، بہادر دنیا میں یہ حالت تھی۔ جب شہزادی نے خطبہ دے دیا نا، شہزادی نے جب خطبہ دیا تو گریہ شروع ہوا، گریہ وزاری جب شروع ہوا تو شہزادی نے ایک مرتبہ جب شور ہوا، کوئی ساکت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، شہزادی نے اس کتو کا جب لفظ استعمال کیا تھا، ہنہنانے والے گھوڑے بھی، عالم تکوین میں تصرف کیا، گھوڑے بھی خاموش ہو گئے، سکوت چھا گیا۔ اس عالم میں شہزادی نے خطبہ دیا تو گریہ بلند ہوا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ کہا شہزادے نے ہمارے نالے ابھی تک خشک نہیں ہوئے ہیں، آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے ہیں، اب بھی آپ لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ تمہارے شوہر، تمہارے ازواج و شوہر جب ہمیں شہید کر رہے تھے تو تم لوگ کہاں گئے تھے؟ توجہ چاہوں، تم لوگ کہاں گئی تھی؟ بتائیے تم لوگ کہاں تھے؟ تو اور 2-3 جملے جو تاریخی جملے ہیں، آپ کی مثال ایک مطلقہ خاتون کی مثال ہے، کبھی طلاق دیا جاتا ہے تو کبھی اسے شادی کی جاتی ہے، واضح ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو کوئی ثابت قدمی جو چاہے تمہیں خرید لیتا ہے اس خاتون کی طرح۔ دوسرا جملہ جو شہزادی نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ کیا ہے؟ شہزادی نے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ، آپ اس گلاب اور اس پھول کی طرح ہیں جو بسملہ میں کھلتا ہے۔ بسملہ فارسی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچرا، کثافت وغیرہ ڈالا جاتا ہے، کچرا ڈالے جاتے ہیں، اس جگہ کو بسملہ۔ وہاں آپ دیکھیں جہاں کچرا ڈالتے ہیں نا، وہاں ایک پھول سا کھلتا ہے، کہتے ہیں ظاہراً اس پھول کی طرح ہے لیکن اس کی جڑیں کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہراً آپ اس پھول کی طرح ہیں، ظاہراً اظہار محبت کرتی ہیں خواہران خواتین یا آپ لوگ کرتے ہیں مرد حضرات، لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہیں، عقائد کے لحاظ سے بالکل کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں، ثابت قدمی آپ میں نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں، آل محمد سے عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ یہ شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں انہوں نے ان کو اس پھول کے ساتھ تشبیہ دے دیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کوفے کا موقعیت یہ تھا۔ اب آپ دیکھیے، اگر اس عالم میں ایسا کوئی رونما ہوا واقعہ یا قائم عامل محمد ظہور فرمائیں گے، ابو سفیان دجال آئے گا، تو اس وقت وہ بھی ابن زیاد کے طرح اس وقت کیا حالت ہوگی؟ جب مشکلات ہوں گی، کھانا پینے والا، ہمیشہ گوشت کھانے والے کو جب سوکھی روٹی بھی نہیں ملے گی تو اس وقت اس کا ایمان کیا ہوگا؟ اما اگر کوئی ایمان ہونا کل جبل الراسخ، ایماندار جب ہوتا ہے تو مضبوط پہاڑ کے طرح مومن ہوتا ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، مضبوط پہاڑ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو چند سال پہلے کچھ دشمنان اہل بیت نے ایک شخص کو پکڑا، کہا آپ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا نام یوسف تھا، میں نہیں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں ہوں،
تو خلاصہ یہ ہے یا نہیں ہے، تحقیقات کے لیے کافی مارا ادھر ادھر، آخر کس طرح سے اس کے لسان سے اقرار کرائیں. تو کسی نے کہا امیر المومنین پہ جسارت کریں، کسی نے امیر المومنین کے شاد میں جسارت کری، جس کے نتیجے میں یہ بول اٹھا کہ میرے سامنے جسارت نہیں کہتے. دیکھیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. وہیں پہ اس کو مار دیا، تخیہ بھی نہیں کیا، مار دیا. محبت تھی، وہ برداشت نہیں ہوتا ہے اسے. محب ہوتا نا، محب کو برداشت نہیں ہوتا ہے. عزیزان محترم، آج کا دن منسوب ہے علی اکبر سے. آج کا دن علی اکبر سے منسوب ہے. کہتے ہیں نا 2 شخصیات ہیں جن کو مثلا شبیہ پیغمبر اور ثانی حیدر. میں انشاءاللہ تعالیٰ 8ویں تاریخ کو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت عباس کے فضائل پہ میں مکمل کروں گا، فضائل بیان کروں گا، اور ثانی حیدر کیوں کہا جاتا ہے خصوصیات میں بیان کروں گا. واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اما عزیزو، علی اکبر عجیب ذات تھی. شبیہ پیغمبر یعنی پیغمبر کے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے پالنے والے مجھے میرے نانا کے شبیہ ایک فرزند عنایت فرمائے، مجھے ایک فرزند چاہیے، مجھے ایک فرزند عنایت فرمائیے. لیکن خداوند عالم نے ایک فرزند عنایت کیا جو شبیہ پیغمبر تھے. کیوں کہا کہ پالنے والا دیکھے میں ایک ایسی ذات کو بیچ رہا ہوں آپ کی طرف، نطق میں، خلق میں، خلق میں، تمام میں شبیہ پیغمبر ہے، یا در حقیقت میں آپ پیغمبر کو میں بیچ رہا ہوں. پروردگار آپ ناظر فرمائیں، آپ دیکھیے میں ایک عظیم شخصیت کو بیچ رہا ہوں. عزیزو یقیناً شبیہ تھے. جب بھی تو تاریخ اسلام میں نقاب ڈھلتا تھا چہرے پہ 4 شخصیات کا، افراد کا. ایک علی اکبر ہیں، امام رضا، 3 شخصیات ظاہراً ہیں، اور حضرت عباس، تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. جب بھی حضرت عباس علی اکبر باہر نکلتے تھے، مدینے کے تمام افراد ان کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آتے تھے. بہت عزیز تھے، بہت عزیز تھے. علی اکبر کو آل محمد بہت چاہتے تھے. شہزادی نے 9 مہینہ پیدا ہوتے ہی شہزادی نے ذمہ داری لی، 9 مہینہ شہزادی نے علی اکبر کی تربیت کری، کیونکہ نانا کے شبیہ تھے، بھائی کے یادگار تھے. 9 مہینہ. اما عباس بھی چاہتے تھے. تو جملے اور اس کے بعد چند مصائب کے. عباس ایک دن کتنے عزیز تھے آپ اندازہ لگائیے. ایک دن حضرت عباس مدینے میں جنگی مشقیں اور ٹریننگ دے رہے تھے. شہزادی بھی مشاہدہ تماشا دیکھ رہی تھی. اتنے میں عباس کی تلوار خطا کر گئی. تو شہزادی نے کہا عباس میرے لال اکبر کا خیال رکھنا. ایک مرتبہ عباس نے کہا بہن زینب یہ کربلا نہیں ہے تاکہ عباس کی تلوار چل جائے. اکبر میرے لیے بھی بہت عزیز ہے. آپ کو 2 محرم میں بتایا تھا آپ کے خدمت میں، جب عباس نے نظامی حوالے سے بہترین جگہ میں خیمے نصب کیے تو دشمن نے آگے کہا عباس خیمے ہٹاؤ. عباس نے ایک دائرے کھینچی، کہا اگر اس سے کوئی آگے آ گیا تو خیر نہیں ہے، میں آغا سے پوچھنے جا رہا ہوں. عباس آغا سے پوچھنے گئے. جب آغا سے پوچھنے گئے نا مولا سے، تو اتنے میں مولا نے کہا عباس آئیے، رہنے دیں، خیمگاہ کو وہاں سے ہٹائیے. اتنے میں علی اکبر آگے بڑھے، دشمن کو کہنے لگے مگر تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ فرزند زہرا کے خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائے کنار بھرا سے، اور تمہارے خیمے لگ جائے. ایک مرتبہ کسی نے جسارت کری حضرت علی اکبر کو، تو عباس آگے بڑھے اور تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد جب تلوار چلنے لگی تو مولا نے کہا بہن زینب عباس کو روکیں، اگر عباس کی تلوار چل گئی حسین مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. فضت جاؤ عباس کو روکو، عباس زینب بلا رہی ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی کو کہو کہ اسے زندگی میں کبھی کسی نے جسارت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، میرا اکبر کو جسارت کر رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی عباس جب نہیں آؤ گے نا شہزادی خیمگاہ سے باہر آئے گی. عزیزو یہ علی اکبر تھے، اتنے عزیز تھے عباس کے لیے، شہزادی کے لیے. عزیزو اب آئیے شبیہ پیغمبر ایک مثال آپ کے خدمت میں دے
رہا ہوں. شبیہ پیغمبر تھے. کس طرح سے شبیہ پیغمبر تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ اندازہ لگائیے، ایک عیسائی نے کلمہ پڑھا تھا عالم خواب میں. جب صبح ہوئی آئے مدینہ، کہاں کہ فرزند پیغمبر کہاں ہیں؟ کوئی نواسا ہے تو ہمیں دکھائیے تاکہ میں اس کے لسان مبارک سے دوبارہ کلمہ پڑھوں. آ گیا مولا کے خدمت میں. کہاں؟ میں نے خواب میں آپ کے نانا کو دیکھا اور آپ کے نانا کے لسان مبارک کے ذریعے سے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہٰذا آپ بھی پڑھائیں. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں سچ بتاؤ اگر آپ نے میرے نانا کو دیکھ لیا پہچانو گے؟ کہاں خدا کی قسم پہچانوں گا، میں نے دیکھا ہے عالم خواب میں. ایک مرتبہ حکم ہوا کیا علی اکبر باہر آ جائے. جب علی اکبر آئے علی اکبر کو دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں لایا گیا نا خدا کی قسم یہی تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ مولا پوچھتے ہیں سچ بتائیں اگر خدا ایک ایسی اولاد عنایت فرمائے، ایک ایسا بچہ عنایت فرمائے اور آپ کے سامنے اس کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ خدا کی قسم میں مر جاؤں گا. اے بندے خدا اب سنو، میرا اکبر میرے سامنے، میرا اکبر کو ذبح کر دیا جائے گا، کربلا میں برچھی لگے گی. عزیزو یہی علی اکبر تھے، ایک عالم دین. 3 علماء 3 مصیبتیں بڑی احتیاط سے پڑھتے ہیں. ایک حضرت سکینہ کی مصیبت حضرت عباس کے روزے پہ احتیاط سے پڑھتے ہیں، عباس برداشت نہیں کر پاتے. پیغمبر کے روزے پہ شہزادی کی مصیبت احتیاط سے پڑھتے ہیں. اماں امام حسین کے روزے پہ علی اکبر کی مصیبت احتیاط سے پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عالم نے عصر عاشور شب عاشور علی اکبر کی مصیبت پڑھ کے گھر چلا گیا تو عالم خواب میں شہزادی آتی ہیں، اے بندہ خدا عالم دین آپ نے میرے علی اکبر کے مصائب تو پڑھ لیے، جب سے آپ نے پڑھ لیے تب سے میرا بھائی میرا لال حسین بے ہوش ہو چکا ہے، احتیاط سے پڑھا کرے. عزیزان محترم حسین بھی برداشت نہیں کر پاتے. عزیزو یقیناً ہمیشہ چونکہ تاریخ بشریت میں 3 آذان آل محمد پر بہت سخت گزری ہے. پہلی آذان مدینے کی آذان ہے. جب مدینے میں خاتم الانبیاء کا انتقال ہوا اس کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا. یہ بلال ایک دن عالم خواب میں دیکھتا ہے خاتم الانبیاء آئے ہوئے. بلال کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں تم نے مدینہ چھوڑ دیا ہے؟ آپ نہیں تھے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا. اے بلال اگر میں نہیں تھا تو میری بیٹی زہرا تو تھی، کیوں تم نے چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ میری بیٹی زہرا تو تھی، کیوں تم نے چھوڑ دیا؟ آ گئے. آنے کے بعد جب حسنین کو پتہ چلا، شہزادی کو پتہ چلا، شہزادی نے کہا جاؤ بلال سے کہیں آج آ کے آزان دے. جب بلال نے آزان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، نانا بابا کا نام سننا تھا. شہزادی بے ہوش ہو گئی. حسنین گئے اختہ کلام کہ بلال کلام کو قطع کر دے. ہماری ماں جب ہمارا نانا کا نام سنا تو بے ہوش ہو گئی ہے. اما دوسری آزان مسجد کوفہ کی آزان ہے. امیر المومنین نے آزان دینے کے بعد آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین بکربا امیر المومنین. تو ایک مرتبہ شہزادی باہر آئی، بھیا ایسا لگتا ہے جیسے کہ باپ کا سایہ ہم سے اٹھ چکا ہے. اما تیسری آزان وہ صبح عاشور کی آزان ہے. امام نے کہا علی اکبر سے، حجاج ابن مسروق سے، یہ مؤذن تھے، اے حجاج آج آپ آزان نہیں دو، مولا ہمیشہ تمہیں آزان دیا کرتا ہوں، نہیں آج آخری آزان ہے، میرے علی اکبر آزان دے گا. ایک مرتبہ اکبر نے آزان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب نانا کا نام سننا تھا شہزادی نے کہا بھیا دیکھو ایسا لگتا جیسا نانا رسول اللہ آزان دے رہے ہیں، نانا رسول اللہ آزان دے رہے ہیں. عزیزو واحد شہید ہیں. کوئی بھی جب زمین پہ کوئی بھی شہید گرا سب نے آواز دی ہے مولا مدد کو پہنچ جائے. لیکن جب علی اکبر زمین پہ گرے نا بابا مدد کو پہنچ جائے، نہیں کہا آخری سلام ہو بابا میرا، اب خدا حافظ علی اکبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.